میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، 12 مارچ آئی بھی اور گزر گئی۔ یہ تاریخ ہمارے دل و دماغ پر اور پاکستان کے دل پر نقش ہے۔ میرے عزیز دوستو، 12 مارچ 1949 یعنی 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، نے دستور ساتھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور قرارداد مقاصد کو منظور کروایا۔ میرے عزیز دوستو، اس بات کی گواہی آپ محترم محمد خان صاحب سے بھی لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کل ملا کے اس دستور ساز اسمبلی میں 31 اراکین اسمبلی موجود تھے۔ ان میں 21 مسلم اراکین اسمبلی تھے، 10 غیر مسلم۔ میرے عزیز دوستو، تمام مسلم اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور سب غیر مسلم اراکین نے اختلاف کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قومی تشکیل میں ایک ایسا ناقابل فراموش فیصلہ اور لمحہ تھا جس کی گونج آج تک پاکستان کی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان میں شہریت عقیدے کی بنیاد پر اور اس کے مقام پر آ چکی۔ ہندوستان میں یہ ضابطہ اب مودی کی صورت میں 60 سال کے بعد نازل ہوا، مگر ہم نے یہ آزادی 12 مارچ 1949 کو لے کر رکھی۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو کیا کیا بات بتائیں، کیا نہ بتائیں۔ میرے عزیز دوستو، راوی لکھتا ہے، ایک روز حسب معمول ہم ایک چھوٹے کمرے میں چائے پی رہے تھے تو اخبارات میز پر پڑے ہوئے تھے اور پارا چنار میں 22 اہل تشیع کے قتل کی خبر تھی۔ میرے عزیز دوستو، وہ اہل تشیع نہیں تھے، وہ پاکستانی تھے، ہمارے ہم وطن تھے، ان کی موت کی خبر تھی۔ ہم سارے لوگ خاموش ہو چکے اور ہمیں شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ کن لفظوں سے، کیسے اور کس سے اور کیا مال تزیت کریں۔ میرے عزیز دوستو، موت مگر اپنی ایک چبھن رکھتی ہے۔ یہ شرمندگی زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ بابا بلے شاہ کے بالکے ہوں، نام مومن وچ مستیاں، شناخت کی بنیاد پر تشدد، ظلم، قتل کی نفسیات ایک بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اس کی چبھن بہت دیر پا ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، قومی ریاست کا بنیادی تصور یہ ہوتا ہے، بہت سے مذہبی، نسلی، ثقافتی، سماجی گروہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک عمرانی معاہدے میں مشترکہ مفادات اور حقوق کی بنیاد پر مساوی شخصیت سے ایک جغرافیائی منطقہ مرتب کرتے ہیں۔ قرارداد مقاصد نے ہماری قومی شناخت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب تاریخ لکھی جائے گی، یہ سیاہ حروف میں یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے تو مرحوم لیاقت علی خان کوئی جمہوریت پسند نہیں تھے۔ ان کی کم نگاہی نے سکندر مرزا اور ایوب خان کو قوم پر 2 دہائیوں تک مسلط کر دیا۔ میرے دوستو، لیاقت علی مرحوم و مغفور سمجھتے تھے مولانا شبیر ثانی سیاست منا کر مسدہ ہندوستان میں مغل عہد کی تلکدہ نشانیوں کو پاکستان میں غلبے کی ضمانت حاصل کر لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، بابا قوم تو 73 برس کی عمر میں چراغ سحری تھا۔ کیا کسی کو علم نہیں تھا وہ دستوری سربراہ مملکت تھے یا آنے والے مقامی حقائق کے یرغمالی تھے یا تاریخ کے قیدی تھے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے آج بھی پاکستان میں محمد علی جناح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستو، محمد علی جناح کی جائیوں بسی محنت اور لگن کو لیاقت علی خان نے اس کا بیڑا ڈبو دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس ماہ 12 تاریخ کو قرارداد مقاصد کو 75 سال پورے ہو چکے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں
کہ لیاقت علی اور شبیر ثوانی کی عنایت نے کوئی 40 برس ہمارے گلے میں لگتے رہے، ان کے مار ہمارے پاکستانیوں کے گلوں میں لگتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر ایک جلندیہ مافیا آیا میرے دوستو، یعنی میاں طفیل محمد، جو اس وقت میرے جماعت اسلامی تھے، اور جو عراق کے گٹھ جوڑ سے ہمارے دستور میں ایسے ایسے پھندے لگائے، وہ اپنی حد درجے کو پہنچ چکے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں نہیں پتہ یہ ہماری زندگی میں صبح نو آئے گی نہیں آئے گی، جب دستور پاکستان کو اس آلودگی سے پاک کیا جائے گا۔ ابھی تو ہم لاہور کی 2 بیٹیوں کی کہانیوں سے گونج رہے ہیں۔ ایک نے اپنی فرض منصبی دا کی تو اس نے بین الاقوامی شہرت دوام پائی۔ دوسری بیٹی کنگ لیئر کاری عالیہ ہے۔ بیٹیوں کا لباس ماں باپ کی عزت ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس جاہل قبیلے کو خطاطی اور مقدس کلمات میں امتیاز کرنے کی تہذیب نہیں، تو اس کی ذریات نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ و برباد کر دی۔ ہم اس کے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ محترمہ شہر بانو کو سعودی شہنشاہ کی میزبانی مبارک ہو۔ ہم مردود حرم اس بیٹی کی اذیت میں ہیں جس نے ناکردہ گناہ کی معافی مانگی، بلکہ اس سے منگوائی گئی۔ اب بھی وقت ازدہائے ترمیم زہد کر لے۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک وقت کی ضرورت تھی آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی۔ وطن عزیز میں 75 سال سے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ میرے عزیز دوستو، 75 سالوں میں 4 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، وقت کو تھامیں۔ یہ نہ ہو آپ کے پھر ہاتھ میں پچھتاوا ہی رہ جائے، پھر آپ پچھتاتے رہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہلکا پھلکا پروگرام ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھا جو پاکستان کے موجودہ حقائق 1947 سے لے کر 2024 تک جو آئے ہیں، ان میں کون کون سے کردار تھے جنہوں نے پاکستان کو دوسری سائڈ پر لگا دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ان کو اپنے گروپس میں شیئر کریں۔ میرے دوستو، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔